بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین، قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور مجموعی طور پر قرآن مجید کی 29 سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت سے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ عبد الغفار، عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ انہیں نوح کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے قوم کے اوپر گریا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت ظالم تھی۔ جب بھی آپ انہیں دین کی دعوت دیتے وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ پر پتھر برساتے۔ اس وقت اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، عنقریب تیری یہ قوم عذاب کا مزہ چکھے گی۔ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، وہاں نہ دریا تھا، نہ درخت، نہ سمندر۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح نے درخت اگائے، پھر انہی درختوں کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک آپ یہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی، آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتوں پہ صبر کرتے اور اللہ کی حکم کو تسلیم کرتے۔ بالآخر یہ کشتی تیار ہو گئی۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح سے اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، نچلا درجہ جانوروں کے لیے، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا درجہ پرندوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہے کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ پوری قوم ہنسنے لگی۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے۔ بعض کتابوں میں اس کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ اس کشتی میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافز اور ان کی بیویاں بھی موجود تھی۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ عنقریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی، اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوبنے لگے۔ اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہے، وہ اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نوح کے بیٹے کنعان بھی موجود تھا۔
جب آپ نے دیکھا آپ کا بیٹا کافروں کے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو آپ نے آواز دی، اے کنان اس کشتی میں آ جا۔ اس پر کنان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں اس پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہے، کسی جگہ پہ نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ سطح سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی اور تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑی پہ اللہ کا ذکر اور شکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ایک بیٹے سام جسے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کے باقیات ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔